آپ نے اپنی شادی کی، پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت حفصہ قریش، چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش میں ہو رہی، پانچویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش، یہود بنو قریظہ میں شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا، ایمان لائیں، ان سے شادی فرمائی، حضرت میمونہ ہلالیہ عرب ہیں، قریشی نہیں ہیں، شادی فرمائی، قریش میں بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں آپ کی ہوئی، بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں ہوئی، خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں اور باہر، بیٹی ابو العاص بنو امیہ، عثمان بنو امیہ، علی بنو ہاشم، پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اب سنو سر، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی آئے رشتہ مانگنے، حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ پتا تو تھا۔ وہ چپ، کہنے لگے فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ کہ جی، کہا اچھا انشاءاللہ، بس اتنا کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ تو کیسے؟ کہ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ تو کہا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس ہو گئی۔ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، بعد میں ایک اور حدیث سناؤں گا، پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب سنو، آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذمہ داروں میں نا، ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا، اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں، بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے گائے بھینس بیچ دی، ایسے ہی چل بھائی، رسی ڈالی گردن میں اور چل بھائی۔ وہ نہ اف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی۔ اپنے قریبی تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیری منگڑیاں سا کر دیتی ہے تو بس تو آ جا۔ میں آخیا جی ٹھیک ہے، میں منگنی منظور ہے، پر اتنا تو ویکھ لو شرابی نال میں نے جوڑ چھڑے اجے، میری ساری زندگی روندیاں ٹپ گئی، چلو کسی بندے نال تو جوڑ دیں جی، برادری وچ ہی کرنا ہے تو صرف شرابی لدھا ہی، اور کوئی نہ ہی لدھا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کر دوں، اوپر سے وحی آ چکی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے، گردن میں رسہ ڈال کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی قومیت کے بت توڑو۔ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، کورٹ میرج نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو، ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی، تمہیں بد دعائیں دے گی تمہاری اولادیں۔ بیٹیوں سے پوچھنا، اللہ کے نبی نے بچی کا حق، ایجاب قبول، بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ ماں کرتی، ابا کرتی۔ ارے ایجاب قبول ایسی شرط ہے، خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کرم۔ یہ میرے پنجاب کی تعظیم، میں پنجاب کے ذمہ دار گھرانے کا ہوں، میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں، تیرا سر وٹ دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کر، اور سر کاٹ دیتے ہیں۔ میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے۔ یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے۔ بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی۔ جہاں نیک رشتہ ملے، بچی کی پسند کا احترام کرو۔ اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس نے ظلم، اس نے حیا سے بات کی ہے، یہ تو عین حیا ہے۔ وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر، کہتا تو ساڑی نک وٹا چھڑی ہے، انہیں صرف بالکل نہیں کرنی، اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی نے کیسے شادیاں کی۔ بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کر سکتی، وہاں انکار کا سوال نہیں۔
جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ، پھر آپ آئے، علی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا کیا، ایسے کر آپ سامنے ممبر پر کھڑے ہو، کھڑے علی کو یہاں بٹھایا، پھر کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ اس پیغام کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں، فاطمہ کر دوں، اس کے بعد بھی پوچھا ہے۔ یہ ان والدین کو پیغام ہے، ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو، بچی کی رائے کا احترام کرو۔ تمہیں کہتا ہوں ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کا ظلم بھی برداشت کر لو، لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے۔ اس کو سمجھو اللہ کے واسطے، اس کو سمجھو اللہ کے واسطے۔ کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں، وہ طلاقیں طلاقیں طلاقیں۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں، تمہارے نصاب میں نہیں، تمہیں کیا خبر؟ ایک کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا، ایک سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے مارا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا۔ تو اللہ کا علم ہے بچو، اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو۔ تو یہ میرا پیغام ہے۔ رمضان ہے، بزدل نہ بننا، جی گرمی بڑی ہے روزہ نہیں رکھا جانا، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو کہ یا اللہ تیرے لیے بھوک ہے، جہنم کی آخرت کی بھوک سے بچا، تیرے لیے پیاس ہے، آخرت کی پیاس سے بچا، تیرے لیے گرمی سہ رہا ہوں، مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ پھر پتہ کیا ہونے والا ہے؟ تم یہ روزے کی پیاس برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، بھئی یوں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر۔ اللہ کی قسم موت خوفناک چیز نہیں ہے، موت چھٹی ہے، چھٹی کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، جس دن چھٹی ہوتی ہے کتنے مزے کی چیز ہوتی ہے۔ بھائی آج چھٹی ہے یار، ہمیں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی نا، تو ہم کمرے کے لڑکے مقابلہ کرتے تھے آج سب سے دیر سے کون سے اٹھے گا، یہ مقابلہ ہوتا تھا، یہ ہمارا مقابلہ، سب سے دیر سے بھئی آج کون اٹھے گا، کل اتوار چھٹی۔ ہمارا پین تھا چاچا خوشی مرحوم، میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، تو وہ آخری جو گھنٹہ ہوتا تھا نا اس پر کان لگے ہوتے تھے کہ کب بجے گا، کان ادھر لگے ہوتے، پڑھائی میں تو شوق تھا نہیں نا، تو کان ادھر لگے ہوتے تھے۔ جو ہی وہ چاچا خوشی کرتا ٹن تو میں نعرہ لگاتا چھٹی۔ اللہ کی قسم موت پہ غالب، وہاں حوروں پہ غالب۔